اصحابی کا نجوم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شبنم جیسے فرامین سے ایک بڑی ہی نایاب بات پتہ لگتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سارے ہی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک بڑی ہی نایاب ہستی، ایک بڑی ہی باکمال ہستی، ایسی ہستی کہ جو صحابی بھی ہیں، ایسی ہستی کہ جو کاتب وحی بھی ہیں، ایسی ہستی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں کے امین بھی ہیں، ایسی ہستی جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی لکھنے پر معمور فرمایا تھا۔ قربان جائیں، ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم ان کے بارے میں کچھ ایسی حقیقت جانیں گے کہ جس کی وجہ سے سارے راز افشا ہو جائیں گے کہ یہ لوگ آخر ان کے سینوں کے اندر، لوگوں کے سینوں کے اندر بغض کیوں بھرا ہوا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی معاویہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنا کر شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب شیر خدا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس کے اندر 20 سال تک ملک شام میں گورنر رہے، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے بعد پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک حاکم رہے۔ تو یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال تک حاکم رہے۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح تھے، اس طرح تھے۔ یاد رکھیے، آپ کے دو کمالات بڑے ہی اعلیٰ اور بڑے ہی نایاب ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ صحابی رسول ہیں، نمبر 2 کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اور نمبر 3 کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں کو اٹھا کر، وہ ہاتھ کہ جب اٹھے تو چاند کو 2 ٹوٹے کر دیا، وہ ان ہاتھوں نے چاند کو پھر جوڑ دیا، ان ہاتھوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ہاتھ جب بلند ہوئے تو اللہ اکبر، جنت کے اندر انگوروں کے گچھے کو پکڑ لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ید اللہ کے ہاتھوں کی کیا ہی شان ہے۔ وہ ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اٹھائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، اللہ مہدی بھی بنا دے، اور اے اللہ ان کو کتاب کا علم بھی عطا فرما، ان کو حساب و کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور اے اللہ کریم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کریم کے محبوب نے بڑی ہی نایاب بات کی کہ اے اللہ ان کو عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں، اور صرف ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جناب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بارے میں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ خدا را کائنڈلی ہمارا مذہب کوئی لاوارث نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کوئی لاوارث نہیں ہے۔ آپ کتابوں کو کھول کر دیکھیں تو صحیح حضور، لڑائی کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو صلح کے بارے میں بھی تو بتائیں۔ ایسی نایاب ہستی کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، جس سے امام حسین نے صلح کر لی، اللہ اکبر، امام زین العابدین نے ان کو کبھی برا بلا نہیں کہا، امام باقر نے ان کو کبھی برا بلا نہیں کہا، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں کبھی برا بلا نہیں کہا، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 12 ائمہ کرام میں سے کسی نے ان کو برا بلا نہیں کہا، اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ تابعین میں سے بھی کسی نے ان کو برا بلا نہیں کہا، اور تبع تابعین میں سے بھی کسی نے بھی ان کو برا بلا نہیں کہا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی حضور، امام بخاری نے بھی ان کو برا بلا نہیں کہا، امام نسائی نے بھی برا بلا نہیں کہا، امام ترمذی نے بھی برا بلا نہیں کہا، ساری حدیثوں کے اماموں نے بھی
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہا۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، غوث پاک نے بھی آپ کو برا بلا نہیں کہا، داتا علی حجویری نے بھی برا بلا نہیں کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی برا بلا نہیں کہا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی برا بلا نہیں کہا، تو یہ 1400 سال سے چلتے ہوئے اللہ کے ولی، اللہ کے غوث، اللہ کے قطب، اللہ کے ابدال، یہ ساری زندگیاں بھی اللہ کے حضور سجدوں میں گزار دیں تو ایک اس صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس نے فقط آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کی، حضور پر ایمان لایا اور دنیا سے چلا گیا۔ ساری کائنات کے غوثوں کی، قطبوں کی، ابدالوں کی عبادتیں ایک طرف، اور اس صحابی کا مقام و مرتبہ ان سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو قربان جائیں کہ وہ صحابی جو کاتب وحی ہوں، وہ صحابی جو اللہ کے رازوں کے امین ہوں، وہ صحابی جو امانت دار ہوں، جو دیانت دار ہوں، ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے سینوں میں بغض نہیں آنا چاہیے، بلکہ عشق کی شمع روشن ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، ایمان ہمارا مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں۔ آج ہمارے ایمانوں کو اور عقیدوں کو کچلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اس بات پر ہمیشہ قائم رہیں کہ میں نے تمام ولیوں سے، تمام رسولوں سے، تمام اولیاء سے، تمام صحابہ سے، سب سے محبتیں کرنی ہیں، اور انہی کی محبتوں میں ہوتے ہوئے میں نے تمام ولیوں سے محبت کرنی ہے، ولیوں کی محبتوں کے ہوتے ہوئے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے۔ صحابہ کرام کی محبتوں کے اندر ہم نے حضور کی آل سے، حضور کی اہل بیت سے محبتیں کرنی ہیں، اور ان سب کی محبتوں کے ساتھ ساتھ کریم آقا علیہ السلام کی محبتیں کرنی ہیں، اور انہی محبتوں کے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں گے تو پھر ہم یہ کہنے والے ہوں گے، میں ہوں وہ سنی جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ